واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک شخص جس کی عمر تقریباً 60 برس کے لگ بھگ تھی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا، یعنی کہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ اس کی بیوی اسے ایک بڑے مشہور ماہر نفسیات کے پاس لے گئی۔ بیوی نے کہا کہ میرا شوہر ہر وقت ڈپریشن میں رہتا ہے، آپ اسے چیک کریں۔ ڈاکٹر نے اپنی مشاورت شروع کی۔ اس نے کچھ ذاتی باتیں پوچھی اور اس کی بیوی کو باہر بیٹھنے کو کہا۔ شوہر صاحب بولے، میں بہت پریشان ہوں۔ دراصل میں پریشانیوں میں بہت ہی گھرا ہوا ہوں۔ ملازمت کا دباؤ، بچوں کی تعلیم، گھر خریدنے کا قرضہ، کار خریدنے کا قرضہ۔ مجھے اب کوئی چیز بھی پسند نہیں آتی اور نہ اچھی لگتی ہے۔ دنیا مجھے پاگل سمجھتی ہے، لیکن میرے پاس اتنا بھی سامان نہیں جسے بیچ کر میں سب قرضے اتار سکوں۔ میں بہت اداس اور پریشان ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی پوری زندگی کی کتاب ڈاکٹر کے سامنے کھول دی۔ پھر ڈاکٹر نے کچھ سوچا اور پوچھا کہ آپ نے 10ویں جماعت کس سکول میں پڑھی تھی؟ اس شخص نے اسے سکول کا نام بتایا۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو اس سکول میں جانا ہے، پھر اپنے سکول سے آپ کو اپنی 10ویں کلاس کا رجسٹر تلاش کرنا ہے اور اپنے ساتھیوں کے نام تلاش کرنے ہیں اور ان کے موجودہ حالات اور صحت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے ایک ڈائری میں تمام معلومات لکھ لینی ہے اور 1 مہینے کے بعد مجھ سے ملنا ہے۔ وہ شخص اپنے سکول گیا، رجسٹر ڈھونڈنے میں کامیاب رہا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں کے گھر کے پتے ڈائری میں لکھے۔ اس میں 120 نام تھے۔ اس نے 1 مہینے میں دن رات کوشش کی، لیکن وہ مشکل سے 80 ہم جماعتوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ان میں سے 18 مر چکے تھے، 5 رنڈوے اور 8 طلاق یافتہ تھے۔ 6 ایسے نکلے جو کہ بات کرنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ 5 اتنے غریب نکلے کہ ان کی حالت دیکھ کر رونا آتا تھا۔ 3 اتنے امیر نکلے کہ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ کچھ کینسر کی بیماری میں مبتلا تھے، کچھ فالج، شوگر، دمہ یا دل کے مریض تھے۔ کچھ لوگ بستر پر تھے جن کے ہاتھوں، ٹانگوں یا ریڑھ کی ہڈی میں چوٹیں آئی تھیں۔ کچھ کے بچے پاگل، آوارہ یا بیکار نکلے۔ ایک جیل میں تھا۔ ایک شخص 2 طلاق کے بعد تیسری شادی کی تلاش میں تھا۔ الغرض 1 مہینے کے اندر 10ویں جماعت کا رجسٹر اذیت ناک حالات بیان کر رہا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جب وہ دوسری مرتبہ ڈاکٹر کے پاس آئے تو ڈاکٹر نے پوچھا، اب بتاؤ تمہارا ڈپریشن کیسا ہے؟ وہ شخص سمجھ گیا کہ اسے کوئی موذی بیماری نہیں، وہ بھوکا نہیں، اس کا دماغ بالکل درست ہے، اسے عدالت، پولیس یا وکیلوں کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کی بیوی اور بچے بہت اچھے اور صحت مند ہیں، وہ خود بھی صحت مند ہے۔ اب اس شخص کو احساس ہوا کہ واقعی دنیا میں بہت زیادہ دکھ ہیں اور وہ بہت سے خطرناک اور اذیت ناک دکھوں سے ابھی تک محفوظ ہے۔ تو دوستو، دوسروں کی پلیٹوں میں جھانکنے کی عادت اب بالکل چھوڑ دیں۔ اپنی پلیٹ کا کھانا بہت ہی پیار بھرے انداز سے کھائیں۔ دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ بالکل بھی نہ کریں، اور پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں ہیں تو آپ کو بھی اپنے سکول جانا چاہیے۔ یقین جانیے، آپ کے بھی سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔